بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو قیام کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا۔ نیک کام پر ہمیشگی اختیار کرنا مستحب ہے۔ رات میں قیام کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام لیلا چھوڑنے والے کے لیے اتنی ہی بات پر اتکفا نہ فرماتے بلکہ اس کی مذمت بھی فرماتے۔ افراط و تفریط کے بغیر کسی نیک کام پر ہمیشگی اختیار کرنا مستحب ہے۔ حدیث مذکورہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو نفلی عبادت کا عادی ہو پھر بلا عذر اسے ترک کر دے تو یہ مکروہ ہے، یعنی اس خصلت میں فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کے بعض حصے میں نماز تہجد پڑھتا تھا پھر بغیر کسی عذر کے اسے چھوڑ دیا، پس جس کو اس نے اپنے ذمے لیا تھا وہ اس پر ثابت قدم نہ رہا۔ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کو چھوڑنا اور اپنی عادت کی طرف لوٹنا ایسے ہی ہے جیسے سفر سے الٹے پاؤں واپس لوٹنا اور زیادہ کی بجائے کمی کی طرف آنا۔ جنت میں داخلہ کس کے لیے ممنوع ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منکر کون ہے؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو اور جس نے میری نافرمانی کی وہ منکر ہوا۔ منکر سے کیا مراد ہے؟ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے منکر کے۔ یہاں جنت میں جانے کی بشارت امت اجابت کے لیے ہے اور جنت سے ممانعت امت دعوت کے لیے ہے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے اسلام کا انکار کیا اور کفر و شرک کی تاریک وادیوں میں بھٹکتے رہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، منکر سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے میری فرما برداری کی، یعنی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھاما وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اور بدعت کا راستہ اختیار کیا اور نفسانی خواہشات کی پیروی کی تو اس نے نافرمانی کی اور وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو خوش نصیب حضرات نے یہ دعوت قبول کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو کر صحابیت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، جبکہ بعض بدبختوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑایا اور جہنم کے حقدار ہوئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عبادت میں خشوع و خضوع عطا فرمائے اور ہماری تمام خطاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔